بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور مقولہ ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ اسی مقولے پر اگر مزید غور کیا جائے تو کہنا چاہیے کہ انسان ایک سوچنے والا حیوان ہے، انسان ایک غور و فکر کرنے والا حیوان ہے، انسان ایک محسوس کرنے والا حیوان ہے، انسان ایک درد دل رکھنے والا حیوان ہے۔ غرض یہ کہ انسان کی انسانیت کو، انسان کی کیفیت اور حیثیت کو ایک جملے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسان ایک ایسا مجموعہ صفات ہے کہ قدرت نے اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اسلامی فکر کے مطابق احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان کو وہ ساخت اور وہ صفات عطا کی گئی ہیں کہ جن کے باعث اسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ وہ صفات ایسی ہیں کہ بنی نوع انسان کے لیے باعث فخر ثابت ہوتی ہیں۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے، انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اس فضیلت کے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ وہ تقاضے صرف ظاہری جسم و جسمانیات سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ اخلاقی اور معاشرتی تقاضے بھی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احسن تقویم کے منصب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ماحول کو بہتر سے بہتر ترتیب دیں۔ ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا ماحول جہاں انسان کی اعلیٰ اقدار موجود ہوں، وہ اقدار جن سے اخلاقیات کی قدر و منزلت ظاہر ہو سکے۔ اس بنیادی تقاضے کے پیش نظر اچھائی اور سچائی سے ہماری زندگی آراستہ ہو، وہ اقدار اور وہ تقاضے جن سے یہ ظاہر ہو سکے کہ ہم انسانیت کی روح کو محسوس کرتے ہیں۔ انسانیت صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک مزاج ہے، ایک شخصیت ہے اور ایک طرز معاشرت ہے۔ جو صفت انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا کرتی ہے وہ عقل ہے۔ عقل صرف دماغی کیفیت کو نہیں کہتے، بلکہ عقل رویہ ہے، عقل برتاؤ ہے، عقل حسن سلوک ہے، عقل نیکی ہے اور عقل اچھائی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں صرف ایک فرد نہیں بلکہ معاشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ وہ زندگی جس میں باہمی محبت و اخوت ہو، وہ زندگی جس میں باہمی میل جول ہو، وہ زندگی جس میں ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کیا جائے۔ جب ہم اپنے معاشرتی طور طریقے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم اکثر و بیشتر خود غرضی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر یہ برتاؤ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس میں انسان اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایسے اقدامات بھی اٹھاتا ہے جن کی اخلاقی اور قانونی ضوابط اجازت نہیں دیتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کا خود جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری ذاتی اور معاشرتی زندگی کہاں تک منظم اور مربوط ہے، ہم کہاں تک معاشرتی، اخلاقی اور مجموعی طور سے دینی اطوار اور طریقوں پر عمل کر رہے ہیں۔ احسن تقویم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اور برتاؤ کے ساتھ گزاریں۔ اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ مجموعی طور سے انسانی شخصیت کو سنوارتا ہے، ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے جس میں مادی ترقی ہی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی ترقی پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اس اجر کی فضیلت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو روز جزا کو پیش نظر رکھتا ہے اور اللہ کی حاکمیت کا پورا یقین رکھتا ہے۔ قرآن بندگان خدا سے یہی سوال کر رہا ہے، کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کی شخصیت کا بنیادی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی قدرت ایک ایسی قوت ہے جو انسان میں خود اعتمادی، یقین اور نظم و ضبط جیسی خصوصیات پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن کے تحت ہم احسن تقویم کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان اقدار سے ہمکنار کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو خوشگوار قرار دیتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ عقل و شعور کی روشنی میں اپنے کردار کی تعمیر کریں، وہ کردار جو انسان کے لیے باعث فخر ہے، وہ کردار جو ایک انسانی، اخلاقی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔